نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 51 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذرا ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے تو اس کے ہاں تو اس نے کہا، تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ پہلے مضمون آپ کو یاد ہوگا، گزر چکا ہے۔ وہ آئے، کھانا نہیں کھایا تو خوف محسوس ہوا کہ کوئی دشمن تو نہیں آ گیا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا لا توجل، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تم کو ایک سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھ کو اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھ کو دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ مایوسی کفر ہے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی کسی حال میں انسان مایوس نہ ہو، چاہے اسباب اور وسائل اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے پیغام لانے والو، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنی ہیں، ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تو وہ پہچان نہ پائے کہ یہ فرشتے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی عذاب۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے مڑ کر دیکھنا دراصل جذباتی لگاؤ، کسی ایموشنل اٹیچمنٹ کی علامت بھی ٹھہر سکتی تھی۔ تو کہا کہ مجرم قوم سے جو کہ اللہ کی اتنی نافرمان ہے، گناہ گار ہے، تمہیں کسی قسم کی سمپتی، کسی قسم کی ہمدردی ان سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آپ دیکھیں ایموشنل اٹیچمنٹس کی ہمیں طاقت اور اس کا پاور بھی محسوس ہو رہا ہے۔ ایموشنز کا اظہار یہ دراصل انسان کی اصل لائلٹیز بتانے والی چیز ہے۔ تو ہم بھی سوچ لیں کہ ہماری خوشی کے طریقے، غم کے طریقے، جس طرح اپنے ایموشنز کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کس سے اٹیچمنٹ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری بے عزتی فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ تو کیا پتہ چلا دیکھیں کہ جس میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کی رسوائی کا سامان نہیں کرتا۔ قالو، وہ بولے کیا بارہا ہم تم کو منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں نبی کے لیے بیٹیوں کے مانندی ہیں، یا ان کی بیویوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو تم کو حاجت خواہش ہے اپنی بیٹیوں سے پوری کرو، یا یہ کہ میری بیٹیاں ہیں تم نکاح کر لو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ،
تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں کہ وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست یعنی عبرت پکڑنے والے ہیں، اور وہ علاقہ یعنی جس میں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اور ایکا والے ظالم تھے۔ ایکا بہت بڑے جنگل کو کہا جاتا ہے قوم شعیب کا یہ دوسرا نام تھا، واللہ عالم۔ تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ یہ ہجر یہ سمود کا مرکزی شہر تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر اندازی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ تو کمائی سے دونوں ہی طرف اشارہ ہے، دنیاوی کمائی جو گھر بنائے سجائے سنوارے دکھائے رکھے سنبھالے کوئی کام نہ آئے، اور جو اعمال کمائے وہ بھی کام نہ آئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا اور کسی بنیاد پر تخلیق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بےہودیوں پر شریفانہ یعنی خوبصورت طریقے سے درگزر کیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب سب کا خالق اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ هو الخلاق، بہت زبردست خالق ہے، علیم ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ہر تبلیغ کرنے والے کو، جس میں کہ اللہ کرے میں اور آپ ہم سب اس آنر میں شریک ہوں، ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ فاصفح الصفح الجمیل، خوبصورت طریقے سے اگنور کر دو۔ اگنور کر دو کیا مطلب؟ ان کو تم اگنور کر دو، وہ آئیں تو سلام نہ کرو، ان کو تم توجہ نہ دو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم لوگوں کو اگنور کرو اور تم کاٹ کر ان کو پھینک دو اپنی مجلسوں سے یا اپنے خاندانوں سے۔ یہاں خوبصورتی سے اگنور کرو، نظر انداز کرو، کس چیز کو؟ غلطیوں کو، جو مسٹیکس کر رہے ہیں، کارنر مت کرو ان کو، تاکہ ذرا سا دوبارہ اصلاح کا موقع جو ہے وہ باقی رہے۔ تو یہ ہے دراصل خوبصورتی سے اگنور کرنا۔ غلطیاں نوٹ کر لو، فوراً کے فوراً مت ٹوکو، مناسب موقع دیکھو، اس وقت ان کی غلطیوں سے ان کو تم آگاہ کر دو تاکہ ضد پر نہ آئیں۔ یہ ہے دراصل خوبصورتی سے اگنور کرنا۔ اور خوبصورتی سے اگنور کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کی غلطی دیکھ کر یہ نہ ہو کہ انسان خود بھی غلط پٹری کے اوپر چڑھ جائے، غلطی کو غلطی مانیں گے کسی اور کی تو خود بھی انشاءاللہ بچیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 من المثانی، یہاں مراد سورہ فاتحہ ہے جو کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں۔ اور اب جس کو قرآن کی نعمت مل گئی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن کا اللہ نے علم دیا اور پھر وہ دنیا کی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ بہت بڑی نعمت۔ ہم نے پیچھے سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا هو خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اب فرمایا تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان والوں کی طرف جھک جاؤ۔ کہہ دو میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی۔ تفرقہ پرداز یعنی تقسیم کرنے والے، تفرقہ یعنی جدائی ڈالنے والے، لوگوں میں جدائی، اللہ کی کتاب کے احکامات کو ایک دوسرے سے ٹکرانا، یا قرآن کی بات کو حدیث سے ٹکرانا، اللہ کی بات کو رسول کے طریقے سے ٹکرانا، یہ ہے تفرقہ کرنا، جدائی ڈالنا، فرقے کر دینا۔
یا قرآن ہی کے احکامات کو آپس میں ٹکرانا، یا کیا ہے فرقہ فرقہ کرنا کہ کچھ کتاب کی باتوں کو ماننا جو کنوینینٹ ہے، سوشلی ایکسیپٹیبل ہیں، نفس کے لیے آسان ہے، اور جو چیزیں کنوینینٹ نہیں ہے، آسان نہیں ہے، ان کو چھوڑ دینا، یہ بھی دراصل ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دینا ہے۔ تو فرمائے الذین جعلوا القرآن عضین، وہ جنہوں نے اپنے قرآن یعنی اپنی کتاب، مراد یہاں تورات ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے۔ بس اے نبی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہاں کے پکارے کہیے، یعنی واضح کر دیجئے، نمایاں کیجئے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ مت کیجئے۔ آپ کی طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں ان سے آپ کے دل کو بہت کوفت ہوتی ہے، یضیق، آپ کا بچتا ہے سینہ، اور یہ ہر تبلیغ کرنے والے کو کسی نہ کسی درجے میں اس صورتحال کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ لوگوں کی طرف سے اعتراضات یا دھمکیاں یا غلط فہمیاں یا الزام تراشیاں، مذاق اڑایا جانا، یہ تمام صورتحال تو پیش آتی ہی رہتی ہے۔ اب اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ تم کیا کرو؟ یہ کرو کہ تم وہ مقصد یاد کر لو جس مقصد کی خاطر تم یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو، والنٹریلی، اختیاری طور پہ تم صبر کر رہے ہو، ورنہ جو کچھ ان کے پاس ہے، جیسے آپ دیکھیے نا، آپ اپنے سوشل سرکل کو ذہن میں لے کر آئیے، آپ چینج ہوئی، کیا پتا آپ کی فرینڈز جو ہیں وہ حیران ہونے لگ گئی ہوں آپ کو دیکھ کر، کچھ کمنٹس لوگوں نے پاس کیے ہوں رشتہ داروں نے، یا کہیں دکان پر گئی ہوں تو آپ کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک کیا گیا ہو۔ اب آپ اگر چاہیں تو آپ جو کچھ کر رہی ہیں، جو دین پر آپ عمل کر رہی ہیں، چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس وہی سب کچھ ہے جو آپ کی فرینڈز کے پاس ہے۔ عام طور پہ ہم ایک جیسے سوشل سرکل کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ بھی اسی طرح فیشن کر سکتی ہیں، آپ بھی وہی کچھ بول سکتی ہیں، آپ انہی ایکٹیویٹیز میں ان سے بڑھ کر حصہ لے سکتی ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو ذہانت اور عقل اگر دی ہے، علم دیا ہے، تو آپ ان میں ان سے آگے بھی نکل سکتی ہیں۔ یو کین پلے اٹ بیٹر، بیسکلی آپ بھی وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، تو کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ اللہ کا تقوی آ رہا ہے، صبر آ رہا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، تو پھر وہ مقصد یاد کر لے انسان۔ جب کسی ناپسندیدہ صورتحال سے اس کو سامنا کرنا پڑے، اس کا پالا پڑے، تو مقصد یاد کر لے، اپنے رب کو یاد کر لے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ تم برائی کو بھلائی سے دور کر دو، ان الحسنات یذھبن السیئات، بھلائیاں جو ہیں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ برائیاں کر رہے ہیں، تمہارا دل گھٹ رہا ہے، تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، علاج یہ ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وکم من الساجدین، اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، نماز کی طرف دوڑ جاؤ، نفل پڑھ لو، اگر فرض نماز کا وقت ہے فرض، اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو تم نوافل کا اہتمام کر لو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ سورۃ النحل، نحل کا مطلب ہوتا ہے بی، ہنی بی، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں ہم بہت سی اللہ کی نعمتوں کا ذکر پڑھیں گے، اور ان نعمتوں کا ذکر کر کے غور و فکر کی ہم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا غور تو کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، اور تم توحید تک خود پہنچ جاؤ۔ تم خود دیکھ لو گے کہ ساری چیزیں کتنی ویل سنکرونائزڈ ہیں، اللہ نے کتنا خوبصورت، کتنی ویل آئل مشینری کی طرح ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا خیر دنیا میں رکھا ہے، ایک خیر دوسرے خیر کو کس طرح جنم دیتا ہے۔ پہلے کچھ ہم پھولوں کا، پودوں کا ذکر پڑھیں گے، اس کے بعد ہم شہد کی مکھی کا، اور اس کے بعد ہم شہد کا ذکر پڑھیں گے۔ اللہ نے اتنے پیارے پھول بنائے، رس رکھا، اور اس خیر سے ایک اور خیر کیا نکالا اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں کو اپنے ایک مخلوق کے لیے کھانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور کیا خیر نکالا کہ انہوں نے مل کر ہمارے لیے شہد بنا دیا، اور خیر کتنا پھیلتا چلا گیا۔ تو ایک خیر سے دوسرا خیر، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، انٹر لنکڈ ہے، چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی بتایا جائے گا نعمتیں کیسے لنک ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کو موقع ملے آپ بیٹھ کے تفکر کیجئے سورہ نحل پر، اللہ مجھ کو بھی توفیق دے۔ توحید تک بھی پہنچنے کے دلائل ہیں اس کے اندر، اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اور ناشکری کا بھی ذکر ہمیں ملے گا کہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح یعنی وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہذا مجھ ہی سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ جھگڑالو ہستی بن گیا، خصیم و مبین. اب دیکھیے یہ پہلی ناشکری. اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زبان دی، اللہ نے عقل دی، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی، اور تم اللہ ہی کے خلاف دلیلیں تلاش کرتے ہو، اللہ ہی کے خلاف زبان چلاتے ہو، الفاظ استعمال کرتے ہو. کتنی بڑی ناشکری ہے زبان کی. اور اس کے لیے کوئی ایج بریکٹ نہیں رکھا کہ یوتھ اگر یہ بدتمیزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اور بڑی عمر کے لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ چھوڑے گا. یہ بعض دفعہ جو کانفیڈنس آف یوتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایروگنس بھی آ جاتی ہے. اور جس یوتھ کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علم دے دیا ہو، اور دنیاوی علم بھی کسی بہت اچھے ایلیٹ سکولز وغیرہ کا دے دیا ہو، ایلیٹ یونیورسٹیز کا دے دیا ہو، ان میں خاص قسم کا تکبر، ایروگنس بعض دفعہ آ جاتا ہے اپنے علمی حیثیت کا یا اپنے علمی مرتبے کا. تو یہ 16 سال کی عمر میں بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 60 سال کی عمر میں تکبر ہے. اور اگر اس عمر میں جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں، ٹین ایج میں اگر تکبر آ گیا، نجات حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو جیسے ٹین ایجرز جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں، جس طرح وہ اپنے ظاہری حسن کے بارے میں کانشیس اور محتاط ہوتی ہیں، اسی طرح ان کو چاہیے کہ اپنے محسن ہونے کا بھی خیال کریں. کبھی شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ اندیشہ ڈالے کہ یو آر بیٹر دین دوز مدرسہ گرلز. ادھر دوز مدرسہ گرلز، یہ جو حجاب پہن کے پھر رہی ہیں، یہ شیطان سمجھ لیں آ گیا. شدید ناشکری ہے. کیا پتا یہ سارا علم، یہ ساری ایجوکیشن اور یہ اللہ کے خلاف دلیلیں تلاش کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے دین پر امبیرس ہونا اور ایسی ماؤں کو ناپسند کرنا جو دین کی طرف دعوت دے رہی ہیں، تو یہ کیا پتا کہ یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار کرا دے. تو کون سی ڈگری کام آئے گی قیامت کے دن؟ قبر میں کون سا فرشتہ کہے گا اچھا بتاؤ تمہارے کتنے اے سٹارز آئے تھے؟ کوئی نہیں پوچھے گا. آ کر یہ بتائے گا کس طرح کی تم نے اے سٹار نماز پڑھی، یہ بتاؤ تم نے کیسی اے سٹار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کری، یہ پوچھا جائے گا. ضرورت کس چیز کی ہے؟ دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کی جائے اور فخر کے ساتھ اسلام پر چلا جائے، سر اٹھا کے اسلام پہ چلا جائے اور عمل کیا جائے. اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے میں ان کو استعمال نہ کیا جائے. اب کچھ جانوروں کا ذکر ہے. والانعام، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. حقیقت ہے آپ دیکھیں پیور وول ہے، اس کو آپ جس طرح پہنتی ہیں اس میں جو آرام ہے وہ ایکریلک کے اندر تو obviously نہیں ہے. تو یہ پیور مٹیریل دیکھیں کتنا فائدہ دیتا ہے. جس طرح دودھ پی کے یا دہی کھا کے جسم کو غذائیت ملتی ہے، ایسے وائٹامن کی گولیاں یا کیلشیم کی گولیاں کھا کے تو نہیں مل سکتی، ایبزارپشن اس طرح نہیں ہوتا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم ان کو چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام ان کو واپس لاتے ہو. ایستھیٹک سینس کی بھی تمہاری تسکین ہے. بڑی بڑی آپ دیکھیں ملینز کی پینٹنگز بکتی ہیں، اس میں کیا دکھایا گیا ہوتا ہے؟ یہ سارے مناظر، سورج طلوع ہونا، غروب ہونا، اور ان شیپ وغیرہ کا ہری ہری گھاس پر سفید سفید سپاٹس کی طرح یہاں سے وہاں ان کا پھیل جانا، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اور کبھی وہ شام کو جو کوبوائز کی تصویریں دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے غلے کو سمیٹ کے واپس لا رہے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت اللہ ہمیں مناظر دکھاتا ہے. اس طرح کی پینٹنگز خریدتے ہیں ملینز خرچ کر کے، اللہ مفت دکھاتا ہے تم کو تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تمہیں تسکین ہو. اور تمہارے کام بھی کیسے آتے ہیں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے.
جن کا تم کو علم تک نہیں، اور اللہ ہی کی ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب کچھ نیچرل فینومنن کی طرف اشارہ، آسمان سے پانی کا برسنا، کل رات بھی آپ نے تجربہ شاید کیا ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی تو ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب واقعی کبھی گھر جائیں اور اسی آیت کو لے کر بیٹھیں اور ذرا سا آپ اپنی امیجنیشن کو ایکٹیویٹ کریں، ایکٹیو کریں۔ کیا اللہ نے حسین چیزیں بنائی ہیں، کھیتیوں کا لگنا، اور اس میں جب فصل لگتی ہے، کبھی سرسوں کی فصل یا کبھی آپ اس طرح کے بھٹے کو دیکھیں، اور کیا حسن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ اور زیتون اور اولیز اور نخیل، یہ اونچے اونچے درخت، نخلا بھی اللہ نے بنایا اور نحل کو بھی اللہ نے بنایا۔ فائدہ پہنچانا چاہے انسان تو ہر حال میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ اتنا چھوٹا سا بھی کوئی کنٹریبیوشن کر دے خیر کے لیے، شہد کی مکھی کی طرح، یا اتنا بلند اور بالا اللہ اس کو مقام دے دے، جیسے اللہ نے اتنے اونچے اونچے کھجور کے درخت بنا دیے۔ اللہ نے تو کائنات کی ہر چیز کو نفع مند ہی بنایا۔ اور اناب، انگور دیکھو، کیا کچھ مزہ ہے، کیا لذت ہے، کیا ویرائٹی اللہ نے رکھ دی۔ اب کچھ آفاق کی طرف اشارہ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور یہ جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کر رکھی ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ کلرز، اور جو سائیکالوجی ہے وہ ہمیں کلرز کے بارے میں بتاتی ہے کہ کلرز بھی انسان کی نفسیات پر کیا کچھ اثرات ڈالتے ہیں۔ بلو ہے، یہ انسان کو سود کر دیتا ہے، گریز اینڈ بلوز اور اس طرح کی چیزیں۔ گرین بھی انسان کو سود کرتا ہے، بلکہ یہ بھی سنا گیا ہے، واللہ عالم ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ سبزے کو دیکھنا یہ آنکھوں کو تراوٹ، تازگی اور بہتری عطا کرتا ہے۔ اور بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ہیجان پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سرخ رنگ کا آسمان تان دیتا ہمارے اوپر، پرپل رنگ کی اللہ تعالیٰ گھاس اگا دیتا، ہم ہائپر ہو جاتے۔ ویسے بھی ہم ذرا سی چیز میں ہائپر آج کل ہونے لگ گئے ہیں۔ تو اگر یہ کلرز بھی ایسے ہوتے سارے تو سوچیں کیا حال ہوتا۔ اللہ نے کتنے خوبصورت رنگ بنائے، کبھی صرف بیٹھ کے آسمان کو دیکھا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ آسمان کو دیکھتی رہیں بیٹھی ہوئی کلاؤڈز وغیرہ کو، تو ان کے نئے نئے شیپس نظر آتے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی بھالو بنا ہوا ہے، کوئی کتا بنا ہوا ہے، یہ بلی بنی ہوئی ہے، یہ کیا چیز بنی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ فلمیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کے نظاروں کے اندر، تو رنگ دیکھو کتنے خوبصورت ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اسے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ موتی، مونگے، کورلز پہنو، اللہ نے تھوڑی منع کیا ہے زینت سے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتی بھی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شکر کرو، شکر کس چیز کا شکر ادا کرو؟ اس چیز کا شکر ادا کرو کہ میرے خالق نے ایسے قوانین قدرت بنا دیے، اور میرے خالق نے ان تمام مخلوقات کو ان قوانین قدرت کی پابندی میں لگا دیا، روٹین کے ساتھ چل رہے ہیں، توازن ہے، بیلنس ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے لا بنا دیا، اور لاس کی پابندی کرنے کی وجہ سے امن اور امان ہے۔ اور اگر لا کی پابندی نہ ہو تو ایک کیوس مچ جائے کائنات کے اندر، اور انسان جب تشکر کی کیفیت کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے شکر ہے، تو نے مجھے شریعت کے قوانین دے دیے، ورنہ میں تو پتہ نہیں آپے سے باہر ہو کر کہاں پہنچتا یا میں کہاں پہنچتی۔ اتنا ایشو بن جاتا، اور قانون بنانا زیادہ مشکل کام ہے، قانون پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں۔ اگر ہم سے کہا جاتا کہ تم لاز آف گریویٹی بناؤ یا تم مختلف فزیکل لاز بناؤ تو ہم بہت مشکل میں گرفتار ہو جاتے۔ تو شکر ادا کرو، اللہ نے تم کو لا بنا کر دے دیا، تمہیں خالی فالو کرنا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ،
اور اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہر چیز میں تمہارا بھلا اللہ نے سوچا. وعلامات، اور اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کیا دونوں یکساں ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. آپ کو ذکر آ رہا ہے شرک کا. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. شرک کی ایک خاص قسم اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دینا، قبر میں دفن مردوں سے دعائیں مانگنا، یا ان کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد وہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے ہیں. ہم اینسسٹر ورشپ کی بات کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر ہم بات کرتے ہیں آبا پرستی. مشرکین عرب کا یہ خاص تصور تھا کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کی تعظیم اچھی چیز ہے، خدمت اچھی چیز ہے، عزت اچھی چیز ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جایا کرتے ہیں تو تعظیم کے ساتھ تقدیس شامل ہو جاتی ہے. ایک خاص قسم کی ہولینس ان کو دے دی جاتی ہے اور خود ہی ان کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے. مشرکین عرب نے ان کا مقام اتنا بڑھایا کہ فرض کر لیا کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں شریک ہیں. تب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہڈیاں یہ کچھ نہیں دے سکتی، جو مانگنا ہے آسمان والے سے مانگو، وہ تمہاری تقدیر کا مالک ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کے رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ برب بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے الا ساء ما یزرون، دیکھو کتنی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں. تکبر کا ذکر آ رہا ہے. تکبر کرنے والے کو ضروری نہیں ہے کہ خود بھی پتا ہو کہ میں تکبر کر رہا ہوں، یا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی وہ پراؤڈ لگتا ہو یا ایروگنٹ لگتا ہو. ہم ایروگنس یا پرائڈ دیکھتے ہیں ڈرائنگ روم مینرز کے ساتھ کہ میرے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے. اگر میرے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، مجھ کو مسکرا کر سلام کیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور میری مہمان نوازی کی اور جھک جھک کر میرے ساتھ باتیں کریں، ہم کہیں گے بڑی عاجزی ہے، بڑی ماڈسٹی ہے. اصل میں اللہ کس کو متکبر کہتا ہے؟ اس کو متکبر کہتا ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکتا نہیں، جو اللہ کے آگے سجدہ کرتا نہیں. اللہ ڈرائنگ روم مینر سے جج نہیں کرتا، تو جو اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ متکبر ہے دراصل. اور چاہے وہ کچھ بھی نام اس کو دے دے کہ میں تو ریسرچ کر رہا ہوں، یا کوئی اور بھی اس کو اچھا سا ٹائٹل دے دے کہ ہم نے تو بہت فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ ہم گئے ہیں، بہت کچھ ہم نے دیکھا اور سوچا، ہمیں تو کوئی اللہ نظر نہیں آیا. اور جو یہ کہے کہ ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے، ہم نے بڑا سوچا ہے اور سائنٹیفکلی ہمیں پتا چل گیا اور انسان کی جینز کو بھی ہم نے کھنگال لیا اور انسان تو ہے ہی برا اور انسان تو یہ ساری چیزیں کرے گا ہی، تو شریعت تو یہ زیادہ کچھ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ غلط پابندیاں ہم پہ لگا رہی ہے، یہ زیادہ ریئلسٹک نہیں ہے، یہ انسان کے لیے مناسب چیزیں نہیں ہیں جو اسلام بتا رہا ہے. یہ ہے دراصل تکبر کہ اپنی عقل کو اللہ کی عقل کے آگے بڑا سمجھنا. شیطان نے یہی تو کیا تھا، اس نے کہا تھا انا خیر من، تو اپنے علم کو اپنی عقل کو بڑا سمجھنا. اور قرآن متکبرین کو سمجھ ہی نہیں آتا، ان کو اچھا بھی نہیں لگتا. قرآن تو عاجزی برتنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے، جو جھک کر آتے ہیں، جو فالوور بننے آتے ہیں، فالوور بننے کے ارادے سے آتے ہیں، جو فالو کروانے کے ارادے سے نہیں آتے.
تو کہا کہ تو بہت زیادہ ہی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں، خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، اور یہ بھٹکانے والے عام طور پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جاہلوں کو کوئی رول ماڈل نہیں بناتا اپنے لیے، جاہلوں کو کوئی فالو نہیں کرتا، غریبوں کو یا الٹریٹ لوگوں کو۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کی مکر کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل اور خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ یہ اہل حق کون ہے؟ اہل حق کو ضروری ہے کہ بہت پیسے والے ہوں یا بڑے کرزمیٹک ہوں یا بڑی اعلیٰ ڈگریز ہوں؟ ہو بھی سکتے ہیں، یہ سب خوبیاں ہو بھی سکتی ہیں اور سب خوبیاں نہیں بھی ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ اہل حق ہے، جو اس قرآن کو برحق سمجھتا ہے، جو اللہ کو الحق سمجھتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو برحق سمجھتا ہے، وہی دراصل اہل حق ہیں۔ قال الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں، یعنی سرنڈر کر دیتے ہیں اس وقت، اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کچھ برائی کی نہیں، یعنی کہ اس قدر سیلف ڈیلیوژن کا شکار ہو گئے۔ آغاز کہاں سے ہوا ہوگا؟ حق ان کے سامنے آیا، حق ان کو سمجھ میں آ گیا، ان کو اچھا نہیں لگا، کنوینئنٹ نہیں لگا، ناٹ اے گڈ لائف سٹائل چوائس، تو انہوں نے عمل نہ کیا۔ پہلے گلٹ آیا ہوگا دل کے اندر کہ ہم غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اب انسان کب تک اپنے گلٹ کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری سیلف ریسپیکٹ ہے نا، سیلف بیشنگ ایک حد تک ہی انسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ گلٹ میں رہے تو پھر بجائے اس کے گلٹ سے نکلتے کس طرح کہ وہ اللہ کی اطاعت شروع کر دیتے، گلٹ سے اس طرح نکلے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اطاعت تو ضروری ہے ہی نہیں، اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں سب کچھ، اور اپنے گناہوں میں پکے ہو گئے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کی برائیاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئیں، تو ان کے اندر یہ احساس بھی ختم ہو گیا، سینس ہو کے رہ گئے، حس ہی نہ رہی اچھائی کی اور برائی کی، اور اس کے بعد اسی بے حسی کے عالم میں انہوں نے زندگیاں گزار دی۔ تو جب فرشتے کہیں گے تم کیا مسٹیکس کرتے رہے، تو کہیں گے نہیں وی ہیو ناٹ میڈ اینی مسٹیک، ہم نے کیا غلطی کری۔ یا تو یہ ہے اس حد کی گمراہی، اس حد کو پہنچ جائے انسان، اللہ ہمیں اس بے حسی سے بچائے۔ اور قرآن ہے جو کہ ہم کو زندگی دیتا ہے نا، بے حس نہیں ہونے دیتا، تو آ کے کچھ عرصے بعد قرآن سے اپنا رشتہ انسان کو تازہ کر لینا چاہیے، تاکہ اگر گناہ یا غلطیاں کر بھی رہے ہیں کم از کم غلطی کا احساس رہے کہ ہاں مسٹیک مجھ سے ہو رہی ہے۔ دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو مرتے دم تک پتا تھا کہ ہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ یہ جھوٹ بھی انسان کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دیتا، بہت بڑی رکاوٹ ہے سیدھے راستے میں جھوٹ کا بولنا۔ تو عادت تھی جھوٹ کی، فرشتوں کے آگے بھی جھوٹ ہی بولیں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اٹس ناٹ مائی فالٹ، آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ رانگ۔ بلا وہ جواب دیں گے فرشتے کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہی تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے کس کے لیے؟ المتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو چیزیں لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں وہ اللہ کو بھی اچھی لگ رہی ہیں، اور جو چیزیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی وہ شاید اللہ کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ نہیں، قرآن سے ہم کو بشارت لینی ہے، قرآن ہی سے انذار بھی لینا ہے انشاءاللہ۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ جواب دیتے ہیں خیرا، بہترین، بہت عمدہ اللہ نے اتارا۔ تجربہ ہے نا، اٹس این ایکسپیرینس، یہ لپ سروس نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ لپ سروس نہیں چلتی۔ سننے میں بعض چیزیں ہو سکتا ہے قرآن کی سخت لگیں مجھے اور آپ کو، عمل جب کر جاتے ہیں تو بڑی ہی آسان لگتی ہیں اور بہت ہی پریکٹیکل لگتی ہیں اور بہت ہی فائدے مند لگتی ہیں۔ یہ پورے یقین کے ساتھ ان کے لہجے کے یقین کو محسوس کریں، خیرہ، بہترین اتاری، ہم نے تجربہ کیا، آئی ایکسپیرینسڈ اٹ مائی سیلف کہ قرآن کتنا اچھا تھا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ،
اسی طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہاں سب کچھ عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہاں تو آپ دیکھیں کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم چاہنے کے باوجود، صلاحیت رکھنے کے باوجود ہم اس کو پریکٹس میں نہیں لا سکتے، ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. بعض دفعہ کپڑا ویسا نہیں سلتا جیسا ہمیں چاہیے، گھر خود بنواتے ہیں، رہنا شروع کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے یہ مسٹیک ہو گئی، یہ چیز یہاں یوں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں یہ ہونا چاہیے تھا. اب آپ ایک دم سے اپنے گھر کا نقشہ چینج کر سکتی ہیں؟ نہیں، پھر وہ کھاڑ پچھاڑ اور توڑ اور پھوڑ. یہاں پر جنت میں اگر آپ کا دل بھرنے لگ گیا اپنے گھر سے، آن کے آن آپ چاہیں گی کہ نہیں یوں ہو جائے، ویسے کا ویسا چینج ہو جائے گا.